آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تبصروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو عرفان ہاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سے میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر عمران خان کی پیم ضامت اور کیا اپڈیٹس ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، اور یہ کتنی دفعہ عمران خان کو لایا گیا اور اب کیا خبر آ رہی ہے پیم سے اور سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا کیس، بشرا بی بی کا کیس، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت بھی ہے، ٹویٹر کے اوپر پابندی اور حکومت کیا اچیو کرنا چاہتی ہے، اور پھر عمران خان کے آج نعرے بھی ہم نے پی ایس ایل کے میدان میں دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسائڈ سٹوری ہے۔ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، ممکنہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے، انسائڈ سٹوری ہے، اس کی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ راج صاحب اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اور دوستوں ہمیشہ کی طرح میری پروگرام کی شروع میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جا کر سپورٹ کریں۔ انڈیپینڈنٹ آوازیں ساری انہوں نے ایک ایک کر کے ختم کر دی ہیں پاکستان میں، تو جس طرح ایک مہم شروع ہوئی ہے اور اس میں آپ تمام دوستوں کا ساتھ ہمیں چاہیے۔ راج صاحب، خان صاحب کو پمز ہسپتال لانے کی بات ہو رہی ہے اور رات ہی سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ خان صاحب کو لایا جائے گا۔ اب یہ آئے یا نہیں آئے، لیکن حکومت کی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پریس ریلیز آ جائے گی۔ اب امپورٹنٹ اس پہ راج صاحب یہ ہے کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ کر ایکسیس بند کر کے، اور پھر اب جو علیمہ خان اس کے علاوہ نور نیازی اور عظمیٰ خان کی جو گفتگو ہے، جو ڈاکٹرز کنسلٹیشن میں ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ ایسا ضرور ہے عمران خان کو دیا جا رہا ہے جس سے ان کی صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ایک جملہ جو انہوں نے کہا، یہ راج صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ نور نیازی کا ایک جملہ جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کہا، اور سلمان صفدر صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا۔ نور نیازی کہتی ہیں کہ ہمیں سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں، اور بار بار وہ اپنی آنکھ کی بات کر رہے تھے، اور عمران خان کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ مسلسل افیکٹ ہوئی ہے، اور عمران خان کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ اس بات کی ہے کہ انہیں قید تنہائی میں، اور دوسری طرف ان کی آنکھ میں جو تکلیف ہے اس کا انہیں بہت زیادہ رنج ہے، جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کو چھوڑ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، عمران خان کی صحت، عمران خان کی زندگی کے لیے انہیں کوشش کرنی ہوگی۔ راج صاحب، پچھلے کچھ دنوں میں اگر آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ ایک تو پمز ہسپتال کا جو معاملہ تھا وہ ہمیں صرف ایک پریس ریلیز کے ذریعے پتہ چلتا ہے، ایکسیس اگر دے دیا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، 3-4 سوالات ہیں، یہ آج میں کمنٹس پڑھ بھی رہا تھا، اور میں چاہوں گا کہ ہم پہلا سیکشن جو ہے پروگرام کا ان سوالوں کے ارد گرد جو ہے وہ ڈیزائن کریں، آپ کا تجزیہ اس پہ ہم لیں گے کہ ایک تو یہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ کیا ایسا یہ اذیت کے لیے کیا جا رہا ہے، یا واقعی کچھ ایسا کر بیٹھے ہیں کہ جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ واقعی سب کچھ کر بیٹھے ہیں، انویسٹیگیشن سے ڈرتے ہیں، ملاقات کروانے میں تو راج صاحب کوئی حرج نہیں ہے۔ سلمان صفدر بھی تو مل کر ہی آئے نا، اس سے پہلے عظمیٰ خان بھی مل کر آئی اور انہوں نے ان کی آنکھ کی بات کی تھی، تو اگر بہنیں جا کر مل لیتی ہیں تو وہ صرف عمران خان سے ملاقات کریں گے، لیکن کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں ہو سکتی۔ کس بات کا خوف ہے کہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی؟ اذیت دینے کے لیے، نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے، یا واقعی عمران خان کو پیسز میں، یہ جو میں تو یہ لفظ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ یہ عمران خان کو مار رہے ہیں، ایک طرح سے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب کے اندر 2 خبریں چھپی ہیں، اور آپ نے جو سوال پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا جواب بھی اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت سے جڑی ایک خبر کے اندر ہے، جو ہمارے پاس ایک انسائٹ سٹوری ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو مسٹیریس واقعات ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کی بینائی 85% تک متاثر کی گئی ہے، اس کے پیچھے کس قسم کی سازش ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک انسائڈ سٹوری ہے یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، تو اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ اور اس کے بعد یہ انسائڈ سٹوری کیا ہے یہ ہمارے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور ویورز سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کامنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار کریں۔ اب ہاشمی صاحب، جس وقت یہ حکومت بنی 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد، جو کہ اصل میں پی ٹی آئی نے 2/3 سے زائد اکثریت سے جیتے، بدترین قسم کی پری پول ریگنگ
جہاں پہ پی ٹی آئی کو جلسہ تو درکنار کوئی کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی گئی تھی، اور پھر ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ انتخابی نشان تک نہیں تھا، اور پوری ریاستی مشینری پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے یہ الیکشن لڑ رہی تھی۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جیتا، اور آدھی رات کو نتائج تبدیل کرنے پڑے، یعنی پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ دونوں کی گئی، اور بہت بڑے پیمانے پر کی گئی۔ تو اس کے بعد ایک پلان جو تھا، یعنی آپ کے جو طاقتور حلقے یا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہ تھا کہ ملک کو معاشی طور کے اوپر ہم مضبوط بنائیں گے، اور جب ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو پھر شاید لوگ یہ 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق کوئی زیادہ بات نہیں ہوگی، لوگوں کو ریلیف ملے گا، آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو جائے گی، تو یہ ساری باتیں شاید پیچھے رہ جائیں گی۔ اور اسی تناظر میں جو آپ کے طاقتور حلقے ہیں اور ان کی جو قیادت ہے، ان کے بہت سے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ معیشت جو ہے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، یا 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر، تو ظاہر ہے کہ سول حکومت کوئی بھی ہو اس کے پاس پورے اختیارات نہیں ہوتے، یہاں پہ تو حکومت ہی جعلی حکومت تھی، فارم 47 کے ذریعے لائی گئی تھی۔ تو ایک جو انہوں نے ہائیبرڈ سسٹم بنایا تھا، اس میں اور اس سے پہلے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ غیر روایتی رول جو فوج کا یا فوجی قیادت کا اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے کہ چلے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے کوئی ہم دیکھیں کہ اکانومی کے اندر کیا کچھ ہم ایڈ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ سعودی عربیہ کے کنسرن ہوتے ہیں اور وہ کنسرنز ہماری سیکیورٹی فورسز دور کر سکتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ وہاں سے جیسے ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آئل، یا جو ہم ان سے رول اوور کے طور پر قرضہ لیتے ہیں اور اسٹیٹ بینک پہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ چائنا اور انڈیا جو ہیں یہ بہت عرصے تک رائیولز رہے، ابھی بھی رائیولز ہیں، سخت جنگ ابھی بھی ہے، تو اس کانٹیکس میں بھی پاکستان کا اور پاکستان کی فورسز کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، تو کاروباری ادارے اور کاروباری شخصیات ان کو بھی بلا کے بریفنگز دی گئیں، اور ہمیشہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ یہ کرتی رہی ہے کہ کاروباری حضرات کو بلائیں، بریفنگز دیں، ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ نے بزنس ماڈل اپنانے ہیں یا ٹیکسز کے معاملے پر یا بزنس ماڈل کے اوپر، جس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی پریکٹسز کی گئیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ملک کی اکانومی آگے جائے، لیکن یہ حکومت اتنی نالائق تھی، اس قدر نالائق نکلی کہ جعلی فارم 47 کے ذریعے ان کو مسلط تو کر دیا گیا، لیکن پاکستان کی اکانومی آگے نہیں بڑھی۔ اکانومی آگے نہیں بڑھی، یہ ریجنل ہیپننگ تو اب ہوئی ہے نا، یعنی امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے یہ تو اب ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان کی اکانومی آگے نہیں بڑھی، لوگوں کو ریلیف نہیں ملا۔ یہ جو سولر والا معاملہ آ گیا تھا یہ اس سے پہلے سامنے آ گیا تھا، اس ریجنل ہیپننگ سے پہلے آ گیا تھا۔ تو یہ پھر ایک جو ڈیبیٹنگ کلب ہوتے ہیں نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے، وہاں پہ سے کچھ ایسی ڈیبیٹ انیشیٹ کروائی گئی کہ یہ حکومت اپنے معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی، اس کے باوجود کہ اس حکومت کو یہ ویسے ڈیبیٹ تو نہیں میں یہ کوئی ڈیبیٹ تو نہیں، وہ اس کا میں یہ تو فیکٹ ہے نا، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہی شروع کرواتے ہیں نا، تو وہ اس لیے شروع کروائی کہ یہ حکومت اپنے معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی، اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ نے اکانومی کے حوالے سے پورے طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں اور آسان الفاظ میں کہ کہیں نہ کہیں طاقتور حلقوں کے اندر یہ بڑی اسٹرانگ ریزرویشن موجود تھی کہ ہم نے تو قوم کو بھی بتایا تھا کہ اکانومی پاکستان کی ایکسل کرے گی، ہم نے اپنی بیسٹ ایفرٹس بھی کی، لیکن یہ نالائق ہے، نااہل ہے اور اکانومی آگے نہیں گئی۔ تو یہ ریزرویشن جو ہے وہ ہوئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بہت سے صحافی جو ہیں ان کو یہ تو اجازت ہے کہ وہ نون لیگ کے اوپر کھل کر تنقید کریں، حکومت پر تنقید کریں، اور ان کو اس معاملے میں خاصی آزادی ہے، لیکن دوسری طرف تنقید میں وہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، تو جب بھی اس قسم کا کوئی ایشو ہو تو وہ ایک ڈیبیٹ جو ہے انیشیٹ کرائی جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر پھر جب مختلف جگہوں پہ ڈیبیٹنگ کلبز
یا آپ کہہ لیں کہ پاور سرکلز، وہاں پہ یہ ڈسکشنز اور اہم ڈرائنگ رومز کے اندر جب یہ ڈسکشن ہوئی تو ایک لمحہ ایسا تھا کہ یہ ہلکے اس نتیجے کے قریب پہنچ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اکانومی کو کوئی اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے، اور دوسرے معاملات بھی ان سے اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں ہو رہے، اور یہ وہی لمحہ تھا کہ جس میں اس حکومت پر ان لوگوں میں نے بھی تنقید کرنا شروع کر دی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صافی بھی۔ تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ ہم یا تو ایک نیشنل اس حکومت کو رخصت کر کے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں، شہباز شریف کو ایک سیریمونیل رول دیں، یا پھر ہم یہ کریں کہ جس طرح پاکستان میں پہلے ہوتا آیا ہے کہ فوج پورا نظام ہی خود سنبھال لے، یعنی پورے کا پورا نظام ہی فوج سنبھال لے، اور عملی طور پر آپ اس کو کوئی نام دے دیں، مارشل لا دے دیں یا کوئی بھی نام دے دیں، لیکن عملی طور پر فوج پورا نظام سنبھال لے، اور یہ آپ کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے شہباز شریف کا نالائق، یہ پیچھے چلا جائے۔ تو یہ ایک ٹائم تھا، اور یہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے، یہ جو ریجنل آپ کی ہیپننگ ہوئی ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے۔ لیکن اس کے بعد جو چیزیں تبدیل ہوئیں، اور یہ فوج کے لیے یعنی اس پورے نظام کو سنبھالنا مشکل بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ تو حکومت مزاحمت کر ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو ویسے ہی جعلی فارم 47 کی لائی حکومت ہے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ بڑی تیزی سے کچھ ہیپننگز ہوئیں، امریکہ سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ۔ پھر جب فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ آئے تو صدر ٹرمپ نے ان کو ہوسٹ کیا اور ان کے متعلق بہت مثبت الفاظ استعمال کیے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ اسی طرح شہباز شریف نے، چونکہ پاکستان نے ان کو نوبیل کے لیے نامزد بھی کیا تھا، تو شہباز شریف کی بھی انہوں نے کافی تعریفیں کی۔ تو پھر یہ منظرنامہ جو ہے یہ بدل گیا، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر یہ کوئی اتنا فیزیبل بھی نہیں رہا کہ فوج پورا نظام سنبھال لے، اور فوج کہ ابھی بھی ریزرویشنز تو ہیں فوج کے کہ ایک آدمی جس طریقے سے انہوں نے اپنی طرف سے اپنی کیپیسٹی میں ہیلپ آؤٹ کیا اس طریقے سے ایک آدمی آگے نہیں چلی۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ایران امریکہ وار، کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ کنسرن تو گورنمنٹس کا خود اٹ سیلف ہونا چاہیے، اور ڈیموکریسی ایک چیک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کنسرن جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ جی اچھا، وہ پھر چونکہ اب تو ریجنل ہیپننگ ہوئی، پھر پاکستان کا ایک ثالثی کا رول بھی آ گیا، تو اب عملی طور پر وہ ممکن بھی نہیں رہا کہ پورا نظام فوج سنبھال لے۔ لیکن اس کا جو جواب آپ کے سوال سے کنیکٹڈ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا عمران خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا مسٹیریس ہیپننگ ہو رہی ہے کہ ان کو پیمز لایا جاتا ہے، آدھی رات کو بتایا نہیں جاتا، ان کی فیملی کو نہیں بتایا جاتا، آدھی رات کو ان کو واپس لے جاتے ہیں، جو آپ کا پوسٹ ٹریٹمنٹ کیئر ہے وہ نہیں ہوتی، اور عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل نہیں لے کے جایا جاتا، جو آزاد ڈاکٹرز کا پینل ہے یا جو پینل ہے اس کے اندر آزاد ڈاکٹرز شامل نہیں کیے جاتے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ اس جعلی فارم 47 والی حکومت کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا اور عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ جان لے لینا اس جعلی فارم 47 کی حکومت کی بھی سروائیول اس کے اندر ہے، اور آگے جا کے ان کی اوورآل جو پولیٹیکل سروائیول ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، کیونکہ ان کو 2024 کے الیکشن نے مکمل طور پر جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ چیف جسٹس فائز عیسیٰ بھی ملے ہوئے تھے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی ملے ہوئے تھے، طاقتور حلقے بھی ہمارے ساتھ تھے، پورا نظام ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر جن کے نیچے الیکشن ہوا، ساری عدالتیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اس کے باوجود پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیت گئی، اور لاہور میں اس نے اصل میں کلین سویپ کیا تھا پی ٹی آئی نے۔ سلمان اکرم راجہ 1,60,000 ووٹ لے گیا، آپ اندازہ کر لیں، انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود۔ تو جی وہ کہتے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پر، آپ سنو۔ تو یہ ان کے لیے ان کو اس دن پتہ لگ گیا کہ اب اس سیاست کے اندر یا تو عمران خان رہ سکتے ہیں یا پھر شریف خاندان اور آصف علی زرداری کا خاندان۔ یہ یعنی ان کے لیے بہت کلیئر ہو گیا بلیک اینڈ وائٹ کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ فروری 8 2024 کو ختم ہو گئی تھی۔ تو اب ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب
کو جیل کے اندر کچھ ہو جائے یا جیل کے اندر ان کو کچھ کروا دیا جائے، اور اگر وہ بہت جلدی نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب اتنے طویل عرصے تک جیل کے اندر رہیں کہ پیچھے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کر دیا جائے، غیر فعال ہو جائے، پی ٹی آئی کے لوگ کمپرومائز ہو جائیں، اور عمران خان صاحب جب باہر بھی آئیں تو عمران خان صاحب اس کو فعال کرنے کی پوزیشن میں نہ رہیں، کم سے کم اس وقت تک جب تک اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو جس کے متعلق ہم نے ایک اور سٹوری شیئر کی تھی کہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ اگلا الیکشن نہ کروائیں پی ٹی اے کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور 4.5 سال کے بعد ایک قومی حکومت کا سربراہ شہباز شریف کو بنانا ہے. تو ان کا گول یہ ہے کہ اگلا الیکشن اگر ہوا اس کو رگ کر کے ہم نے جو حکومت بنانی ہے، کم سے کم اس وقت تک عمران خان صاحب باہر نہ آئیں. اور مین وائل اب ظاہر ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، بشرا بی بی صاحبہ کا، تو جب یہ ان کو ایکسیس نہیں دیتے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، شوکت خانم ہاسپٹل کے کسی ڈاکٹر کو ایکسیس نہیں دیتے، تو پھر یہ بات جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر جس سے یہ تمام ان کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو اچھا، رہا ہے. ایک چیز اس میں اور بھی بات ہے نا کہ اذیت اور سروائیول کا معاملہ ہے، اذیت بھی ہے، سروائیول بھی ہے. اور جو انفارمیشن باہر آتی تھی نا، ایسا پہلے خان صاحب گفتگو کرتے تھے تو ہم نے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کی ویب سائٹ پہ کم از کم ضرور دیکھا کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی نسبت سے، کسی نہ کسی ریفرنس سے اسے شیئر کیا گیا. پھر ان کو احساس ہی ہوا کہ یار انفارمیشن کا فلو جو ہے اس کو روک دیا جائے تو پھر نہ پیغام آئے گا، نہ باہر کوئی مومنٹم ڈیولپ ہوگا، نہ ہی لوگوں کے اندر کوئی تحریک. تو ہم اس کو شاید کنٹرول کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، راجہ صاحب، ایک تو اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پہنچے آج، نورین نیازی سے ملاقات بھی ان کی ہوئی، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا جس میں اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عمران خان کا سیفر لہرانا نظر آتا ہے، اس نے ملک سے دشمنی کی، یہ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کیا ملک دشمنی یہ نہیں تھی کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ 71 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے، آج تک کسی نے پوچھا کہ کیا یہ ملک دشمنی نہیں؟ کس نے پاکستان توڑا، کس کے حکم پر پاکستان ٹوٹا؟ یہ سب باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں بدترین قاتل، سمگلر، گناہگار کی ملاقات بھی پابندی، اس پر بھی پابندی نہیں. عمران خان بیمار ہے، آپ اسے پیمز ہسپتال لے آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اسے انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کی مرضی کے ہسپتال لے جاؤ. وہ کہتا ہے شوکت خانم میرا ہسپتال ہونا چاہیے، تو اس شوکت خانم اس کا ہسپتال ہونا چاہیے. راجہ صاحب، اچکزئی صاحب کی انٹری ہوئی ہے، خاموش تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں خاموش تھے تو انہوں نے کہا کہ جنگ چل رہی تھی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، تو اس لیے ہم بھی خاموش ہو گئے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، لیکن اب ہم دوبارہ بول رہے ہیں. ان کا بولنا لیٹ ہو گیا، گاڑی چھوٹ گئی، چونکہ اب تو خیر پاکستان میں بہت سارے انکشافات بھی ہو رہے ہیں. سپریم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر الزام بھی لگ رہا ہے. دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز جو پاکستان تحریک انصاف جسے مس کر دیتا ہے. اور ایک پورا نظام ہے ججز کا، کنٹروورشل ججز، ایک کمپرومائز ججز آپ کو نظر آئیں گے. اب یہ جس گاڑی کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ گاڑی نکل چکی ہے؟ اچکزئی کرسی پر ہیں عمران خان کی وجہ سے. سہیل افریدی کہتے تھے کہ ہم آئیں گے، وہ لاہور بھی نہیں آئے، اور لاہور کا جو میدان تھا ان کو دے دیا گیا. انہوں نے لاہور میں ایک اکٹھ کیا یوم مزدور کے حوالے سے، وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے، تنقید بھی کرتے رہے. تو اگر تحریک انصاف سہیل افریدی وہاں پر ہوتے تو یقیناً ایک ڈفرینٹ سینیریو پیدا ہو سکتا تھا، اور جو انہیں پروٹوکول انہیں پنجاب میں ملتا ہے وہ شاید کسی اور کو بھی نہیں ملتا. تو اچکزئی کیا کریں گے؟ آج بہنوں کے پاس بھی کہ بات بھی انہوں نے کی، بٹ کوئی اس کا بریک تھرو نہیں ہوتا رہا صاحب ان تمام باتوں کے باوجود. دیکھیں، ایک تو ہاسپٹل والی بات جو محمود خان اچکزئی نے کی، تو جب میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ دن میں 25 دفعہ اوپر جاتے تھے، 25 دفعہ نیچے آتے تھے، یعنی جو رپورٹس جو ہیں سامنے آتی تھیں یا لائی جاتی تھیں، تو کراچی سے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھجوائے گئے، کراچی سے ڈاکٹر منگوائے گئے، ان کے لیے ایک ڈاکٹرز کا پینل جو ہے وہ تیار ہوا. یہ اس وقت شرط نہیں رکھی گئی کہ میاں نواز شریف جس ہاسپٹل کے اندر ہیں اسی ہاسپٹل کے بس ڈاکٹر ان کو چیک اپ کریں. ان کا جو ذاتی معالج ہیں ان کے میاں نواز شریف کے، ان کو 24 آور میاں نواز شریف تک ایکسیس حاصل تھی. اور پھر بائی دا وے جنہوں نے رپورٹ دی، یعنی ون آف دوز ڈاکٹرز جنہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ پلیٹلیٹس واقعی بڑھ رہے ہیں اور کم ہو رہے ہیں، ان کو بعد میں تمغہ بھی دیا گیا جن کو کراچی سے بلایا گیا تھا. یعنی یہاں پہ تو یہ نہیں کہا جا رہا عمران خان صاحب کی
طبیعت کے حوالے سے یا ان کے علاج کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو کہ اسلام آباد میں ہی ہے، پمز آپ لاتے ہیں اور پمز سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، تو وہاں بھی ان کو نہیں لے کے جایا جا رہا. وہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اپنی پسند کے کوئی ڈاکٹر جو ہیں ان سے عمران خان صاحب کا علاج معالجہ کروایا جائے. تو اس وقت تو میاں نواز شریف کے ذاتی معالج جو کہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو بھی ایکسیس دی گئی. پھر میاں نواز شریف کو گھر میں جب ان کو منتقل کیا گیا تو ایک دن بتایا گیا کہ میاں نواز شریف خدا نہ خواستہ ان کی جان کسی بھی وقت جا سکتی ہے. اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ اتنی ایمرجنسی سچویشن، اور نیکسٹ ڈے کہا گیا کہ میاں نواز شریف گھر چلے گیا اور وہاں پہ ایک آئی سی یو سینٹر قائم کر دیا گیا گھر کے اندر. اور ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پینافلیکس جو چھوٹا سا لگا ہوتا ہے کلینکس کے اندر اس کو کھڑا کر دیا گیا، ایک بیڈ لگا دیا گیا گھر کے اندر، اور ڈاکٹر عدنان کے ذریعے کہا گیا کہ اب ہم نے یہاں پہ آئی سی یو بنا دیا ہے. تو اس قدر میاں نواز شریف کو اکوموڈیٹ کیا گیا. پھر وہ اسپیشل فلائٹ سے 5 سال ہم یہاں پہ سب 5 سال ہم یہاں پہ سڑکوں پہ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایمبولینس کے اندر بھی وہ کہا جا رہا تھا جی کہ ان کو ایئر لفٹ کیا جائے گا، تو وہ انہوں نے خود ایئر لفٹ کیا ہونا تھا، انہوں نے ہر چیز کو ایئر لفٹ کر دیا. جی تو بالکل میاں نواز شریف کا بھی پورا حق تھا کہ ان کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر رہ چکے تھے، اور جس طرح سے ان کو علاج کی سہولتیں فراہم کی گئیں مبینہ طور پر مشکوک رپورٹس کی بنیاد پر بھی، تو یہاں تو یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہوئی ہے بہت برے طریقے سے، تو ان کو کیوں نہیں وہ سہولتیں جو ہے دی جا رہی. نمبر 1. نمبر 2 جو محمود خان اچکزئی صاحب کے متعلق آپ نے کہا کہ کیا انہوں نے گاڑی مس کر دی. یوم مزدور ہاشمی صاحب، یہ جو محمود خان اچکزئی جیسے لوگ اب منا رہے ہیں، یہ اس لیے منا رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے تو اس کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مزاحمت آئے گی، فارم 47 والی حکومت کی جانب سے مزاحمت آئے گی. یوم مزدور ایک بے ضرر سا ایونٹ ہے، تو ہم یہاں پہ یوم مزدور کے دن ایک ریلی نکال کے خانہ پوری کر لیں گے اور نعرے لگائیں گے اور واپس چلے جائیں گے. دوسرا، محمود خان اچکزئی اس وقت زچ بھی ہیں کیونکہ ان کے اوپر بڑی کڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تو انہوں نے لے لیا ہے لیکن اپنی اس سے پہلے کی مزاحمتی سیاست ترک کر دیا، اور مزاحمتی سیاست کو اصل میں اس عہدے کو لینے کے لیے استعمال کیا انہوں نے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے. کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے وہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور تحریک چلانے کے حوالے سے کوئی تاریخ یا کوئی ڈیڈ لائن، کوئی لانگ مارچ کا اعلان یہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ مئی پاکستان کے اندر شروع ہو گیا ہے اور جون کے اندر تو شدید گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی مئی کے اندر آپ کا حج اور اس کے بعد پھر عید آ جائے گی. تو یہ تحریک کب چلے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ تو اس لیے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اور اس سے پہلے جو ہم بار بار نام یہاں پہ بتاتے رہے ہیں، مشال یوسف زئی صاحبہ جیسے لوگ، اور اب سہیل آفریدی بھی اسی کیمپ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کیمپ کے حامی ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی وزارت اعلیٰ آباد رہے، ان کا اپوزیشن لیڈر کا عہدہ برقرار رہے. تو اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی فوکس نہیں ہے. ایک اور بڑے مزے کی خبر سن لیں، عارف علوی صاحب جب صدر تھے تو بہت ریگولر میرا ایوان صدر جانا ہوتا تھا، اور بڑے پڑھے لکھے صدر تھے، اور انہوں نے انتخابی اصلاحات کے لیے بہت کام کیا. اگرچہ انتخابی اصلاحات نہیں کی گئی لیکن انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، اور باقی وہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے جو صدر گزرے اور آصف علی زرداری صاحب سے کمپیئر کیا جائے تو وہ ان سے کئی گنا بہتر صدر تھے، اور پاکستان کے لیے ایک وقار کی علامت بھی تھے بطور صدر. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ملک سے وہ باہر ہیں. عمران خان صاحب نے ان پر ایک سیاسی احسان کیا، وہ ایک نامعلوم شخصیت تھے، ان کو صدر پاکستان بنایا، صدر پاکستان. آج آپ نے ان کا ٹویٹ دیکھا ہوگا کہ وہ دیکھا آپ نے ٹویٹ ان کا، وہ یعنی اتنے لا تعلق ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانے کے معاملے پر، اس قدر لا تعلق ہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اے آئی کا ایک کورس کیا ہے، اور اے آئی کے کورس کے بعد میں نے آن لائن یہ کیا ہے، میں نے اے آئی ایجنٹ یہ کیے. جی
وہ 3-4 انہوں نے ڈفرنٹ اے آئی ایجنٹس کے نام لکھ دیے، اتنی لمبی چوڑی. تو میرا تو ٹائم چونکہ تھوڑا سا اس وقت میں کہ بزی تھا، میں تو اس کے اوپر جو نا وہ کیپشن لکھنے لگا تھا کہ سابق صدر عارف الوی نے عمران خان صاحب کے سیاسی احسانات کا بدلہ اتارنے کے لیے ملک کی سب سے بڑی تحریک کا اعلان کر دیا، اور نیچے ایک ایموجی بنا کے کہ دیکھیں ان کی حالت کیا ہے. یعنی اتنے عرصے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا اور اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں نے کیا کچھ اچیو کر لیا اے آئی کے. آپ سے یہ توقع ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی؟ آپ کو تو رہنا ہی پاکستان کے اندر چاہیے تھا، آپ کو تو ویسے بھی صدارتی استثناء حاصل تھا، آپ کو تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ایسے وہاں پہ لیڈ کریں جیسے سہیل آفریدی سے لوگوں کی توقعات تھی. ایک تو آپ وہاں سے پاکستان سے غائب ہیں. جب آپ کا صدارت کا عرصہ تھا، عمران خان صاحب تو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ چکے تھے. اگر آپ اتنے آپ کو یہ لگتا تھا تو آپ اس وقت پھر کوئی احتجاجاً استعفیٰ دے دیتے. آپ نے اچھا کیا استعفیٰ نہیں دیا کہ آپ نے ایک عوام پکڑ کے رکھا. لیکن اب آپ سے توقع تو یہ تھی کہ آپ پر اتنا بڑا سیاسی احسان بھی کیا، آپ صدر پاکستان رہے. پاکستان میں عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ لوگ آپ کو جانتے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو آپ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ اے آئی میں اکمپلش کیا، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کو ٹویٹس ڈرافٹ کر کے دے رہے ہیں. یہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی لیگ جو نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلائیں یا کوئی مزاحمت کریں، یہ لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہوگا. میں بھی بطور صدر عارف الوی صاحب کو باقی کمپیرزن میں بہت بہتر صدر میں نے پایا، بہت ان سے ملاقاتیں ہوئیں. لیکن یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کی ترجیحات کیا ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اے آئی کے یہ کورسز کر لیے ہیں. وہ کورسز کریں، جو مرضی کریں، وہ دوبارہ سے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری لے لیں، لیکن جو کورس پاکستان کی عوام کو ہی کروا رہے ہیں وہ کورس اوبیسلی انتظار کا ہے، جسے عوام نے بہت پہلے رد کر دیا. اور اب سوال ہوتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ کب جاگیں گے. رائے صاحب، یہ سروائیول کی جنگ ہے اور اس سے کچھ نہیں ہے. میں کوئکلی خبر یہ دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، رائے صاحب، ایک تو اس میں ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا، اور بند کیوں نہیں کرتے، ایک شہری چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ غلام مرتضیٰ، اور اس نے جا کے درخواست دی کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر کچھ ایسی ٹویٹس کرتے ہیں جو ریاست کے لیے خطرہ ہے، قوانین، ریاستی مفادات اور سیاست کی باتیں کرتے ہیں، سیاسی مواد ہٹایا جائے. یہ پچھلے 3 برسوں میں پاکستان میں جو کچھ ہوا، یہ بھی ان سے سوال کیا جائے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب ارباب طاہر صاحب جو جج ہیں، انہوں نے ویسے ان سے کہا ہے کہ آپ جا کر جو ہے ملاقات ان کی سلمان اکرم راجہ صاحب کی کروائیں، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. ایکس کا جواب ضرور آیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور یہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آزادی اظہار اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکے. لیکن اس کیس کے اندر دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ آزادی اظہار اور باقی جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے دیکھے جاتے ہیں. ایکس نے انکار کر دیا، اس لیے پاکستان میں ایکس کا دفتر نہیں کھل سکا. حکومت زور لگا رہی ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کروا دیں، یا پھر کوئی پتہ لگ جائے کہ یہ آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے، کون آپریٹ کر رہا ہے. 2 دفعہ ٹیمیں بھی جا چکی ہیں جیل کے اندر. خان صاحب نے ملنے سے انکار کیا، اور ایک دفعہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس انٹرنیٹ ہے، تو میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ کون آپریٹ کر رہا ہے. تو یہ اپنا کیس بڑا اسٹرانگ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہوا نہیں. رائے صاحب، ایک تو بشرا بی بی کے حوالے سے بھی درخواست ایک ہے، جس میں ایک رسائی، فیملی کی ملاقات اور پھر باقی معاملات کے حوالے سے بھی ارباب طاہر صاحب جو ہیں اس کے اوپر آج سماعت کریں. لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے. ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.